تم کو کس نے بتایا کہ تم منافق ہو؟ کیسے پتا چلا؟ پتا بھی ہے منافق کون ہوتا ہے؟ سنو، ایک تو یہ ہے نا کہ زبان تو اللہ اللہ کرتی ہے، دل نہیں کرتا، یہ منافق نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہ منافق؟ یہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں وہ طاقت ہے یا نہیں زندہ ہونے کی۔ منافق تب پتا چلے گا جب مرشد بتائے کہ اس کے دل کے اوپر کفر۔ تو جو منافق ہو وہ اللہ سے محبت کیسے کرے گا؟ ان سمپل ورڈز کہ وہ منافق کیسے کرے گا، زندگی کیسے؟ ابے تجھے کیا پتا تو منافق ہے؟ تیرے پاس اگر اتنی طاقت ہوتی، اتنا تصرف ہوتا کہ تو اپنے آپ کو پہچان لیتا کہ تو مومن ہے یا منافق، اتنی طاقت ہوتی تو منافق ہی ہوتا۔ جن کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے وہ منافق ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیں جو۔ تم کو کس نے بتایا کہ تم منافق ہو؟ کیسے پتا چلا؟ پتا بھی ہے منافق کون ہوتا ہے۔ سنو، ایک تو یہ ہے نا کہ زبان تو اللہ اللہ کرتی ہے، دل نہیں کرتا، یہ منافق نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہ منافق؟ یہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں وہ طاقت ہے یا نہیں زندہ ہونے کی۔ منافق تب پتا چلے گا جب مرشد بتائے کہ اس کے دل کے اوپر کفر لگا ہوا ہے، اس میں اللہ کا نور جا ہی نہیں سکتا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جس کو اللہ رد کر دیتا ہے وہ منافق۔ تجھے کیا پتا کہ تجھے اللہ نے رد کیا ہے یا قبول کیا ہے؟ جا کسی کامل کے قدموں میں، وہ تیرے قلب کے اوپر نظر ڈالے۔ اگر تیرا دل اللہ اللہ کرتا ہے، بھلے تو کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، یہ دل کا اللہ اللہ گناہوں کو جلا دے گا، ذکر بند نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک دفعہ ذکر چل گیا، بھلے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے، منافق نہیں، تو مومن ہی رہے گا، گناہ گار ہو صحیح۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ کرام بیٹھتے تھے وہ گناہ نہیں کرتے تھے نا، تبھی تو قرآن مجید میں آیا کہ اے مومنوں، جب تم سے کوئی فحش کام ہو جائے تو حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ مغفرت کریں، اور اگر رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے اتری تھی، یہ صحابہ کے لیے اتری تھی پہلے، تو معلوم ہے وہ بھی گناہ کرتے تھے۔ آج لوگوں نے اتنے بڑے بڑے فلسفے بنا دیے کہ بھائی ان سے گناہ ہوتا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ وہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے گناہ، یہ کہ ہمارے ماما چاچا کے لیے اتری تھی آیت۔ وہی تھے نا ارلی مسلمس، تو وہی تھے، انہی کا تو تذکرہ ہے یہاں پر۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ بھائی جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی فکر مت کرو، ہم دھو دیں گے، بس تم کبیرہ گناہ سے اجتناب برتو، یہ قرآن شریف میں۔ اچھا، اب کہا کہ بھائی جو گناہ ہیں بڑے والے، گناہ کبیرہ جن کا تم کو منع کیا ہے، تو وہ اگر نہ کرو تو وَنَدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَبِيرًا، تو وہ اپنے کرم سے اپنے رحمت میں تمہیں داخل کر دے گا، چھوٹے گناہ جو ہیں تمہارے گناہ صغیرہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو قرآن، اب دیکھو یہ جو عقیدہ قرآن سے بنے گا نا، یہ عقیدہ ہوگا درست۔ تو قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے کہ ہم صغیرہ گناہوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ کیوں نہ ہو پریشان؟ اللہ کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہوتے رہیں گے جب تک اس دنیا میں ہو اور نفس لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے جھوٹی جو ہے وہ کہانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے جی ہم تو بڑے پارسا ہیں؟ بھئی اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، چھوٹے گناہ تو ہوتے رہیں گے، تو جو ہوتے رہیں، لوگوں سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ دیکھو، میں اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر رہا ہوں، جیسے کوئی خوبصورت حسین گوری جا رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں نے جیسے اور یہ تو وہاں میری تقریر آ کے سنتے ہیں، ہارون ادھر ہو، ارے نہیں میں تو تسبیح کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا، پرواہ نہیں کرو۔ ظاہر شاہ دیکھے، فہیم دیکھے، کوئی بھی دیکھے، بولا ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو مذاق تھا، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کے قابل نہیں۔ آج آؤ، آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، نہ جانے کیا کیا جتن کیے، اور وہاں پہنچے پتہ چلا اس کے دل میں تو حسد ہے، گئی نا ساری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو عقل مندی کا کیا ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک کر، اس کے بعد اگر 2 رکعت بھی ہوئی اور دل پاک ہوا تو وہی کافی ہے۔ یہ ایک حدیث شریف ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری 2 رکعت نماز بھی اللہ قبول کر لے تو بخشش کی امید رکھ لینا. ان 2 رکعت ساری زندگی میں. وہ 2 رکعت اللہ قبول کب کرے گا؟ جب تیرا دل اس نماز میں ہوگا. اگر تجھے حضوری قلب حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اب تکبر نہیں آ سکتا, 2 رکعت قبول ہے. اور اس نے 2000 رکعت پڑھی, دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے, اس کی کیسے قبول ہوگی؟ یہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے. وہ جو تو جنت کے قابل, اب تو شادی کے قابل نہیں ہے تو تیری شادی کرے گا کوئی؟ ہاں جی میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. ابے تو شادی تو قابل ہی نہیں ہے. میں جہیز لے کے آؤں گا, اور رکھ لے اپنے جہیز اپنے پاس. تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے, نامرد ہے بھائی. اگر تو نامرد ہے تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے, تو پھر جہیز ویز یہ وہ سب بیکار ہو گیا نا. اسی طرح کہا کہ اگر تیرے دل میں رائے برابر بھی تکبر اور حسد ہے, جنت کے قابل ہی نہیں. ٹھیک ہے بیٹا, پڑھتا رہنا, تو جنت کے باہر ڈیرے لگا لینا, جنت میں جانے سے. تو کتنی بڑی بیوقوفی ہو گئی ہے. تو عقل مندی کیا ہے کہ دل کو حسد تکبر سے پاک کریں. وہ تسبیحیں پڑھنے سے نہیں ہوگا, تلاوت کرنے سے نہیں ہوگا, وہ مرشد کی نظروں سے ہوگا. تجھے گوہر شاہی کے قدموں میں آنا ہوگا, گوہر شاہی کے قدموں میں آنا ہوگا, کیونکہ نجات صرف وہاں. گوہر شاہی کے علاوہ کوئی قلب زندہ کر ہی نہیں سکتا, وہاں آنا ہوگا.